اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1973 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ توبہ کی 29ویں آیت سے ہو رہا ہے، 9/29۔ سابقہ درسوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورہ الانفال اور یہ سورہ توبہ یہ ان مارکوں کی داستان پر مشتمل ہے جو مدینے میں آمد کے بعد اسلام کے مخالفین کے ساتھ ہوئی۔ یہ ان جنگوں کی وقایع نگاری ہی نہیں بلکہ ان میں ایسی اصولی ہدایات دی گئی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے منفعت بخش ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جنگ ناگزیر ہو تو اس میں بھی کون کون سے وہ اصول ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ابدی اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی السٹریشن کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ عمل میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے۔ مقصد اس تذکرے سے یہ ہوتا ہے یہ بتانا کہ ان اصولوں پر جب عمل کیا گیا تھا تو اس کی شکل کیا ہوئی تھی اور اس کے نتائج کیا پیدا ہوئے تھے۔ میں اسے پھر ضمناً دوہرا دوں کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کوئی انسانی زندگی کے معمول کا واقعہ نہیں، یہ تو استثنائی صورتیں جسے آپ کہتے ہیں، ناگزیر حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ صورت جو لا ينفک ہوتی ہے۔ ان حالات میں اس نے بتایا تھا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی مخالف قوت اسلامی مملکت کے خلاف حملہ آور ہو، اسے وہ تباہ کرنے کی فکر کرے، اس کے خلاف نبرد آزما ہو، سازشیں کرے، تو اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلی اجازت جو سورہ الحج میں دی گئی اس میں یہی کہا گیا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کے لیے یہ کہا تھا سورہ الانفال میں کہ اپنی سرحدوں کو ہمیشہ مضبوط رکھو تاکہ اس سے کسی کو اس کی جرت پیدا نہ ہو کہ وہ تمہاری مملکت پر حملہ آور ہو سکے۔ دوسری چیز اس نے یہ بتائی تھی کہ مظلوموں کی آواز کہیں سے بھی اٹھے اور وہ مدد کے لیے بلائیں تو ان مظلوموں کی مدد کے لیے تمہیں اٹھنا ہوگا۔ پہلے تو اس ظالم کو سمجھانا ہوگا کہ وہ اس ظلم و ستم اور استبداد اور استحصال اور انحطاط سے باز آ جائے، لیکن اگر شکل ایسی نہ ہو اور وہ کسی صورت میں بھی مظلوموں کو ستانے سے باز نہ آئے تو تم اپنی قوت سے اس ظالم کا ہاتھ جا کر روک دو۔ یہ دوسری صورت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مظلوم کہاں کے رہنے والے ہیں، کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، کون سی قوم سے وہ متعلق ہیں۔ مظلوم ہونا ان کا اس کے لیے ناگزیر کر دیتا ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اٹھیں۔ اور اسی ضمن میں تیسری چیز جو آتی ہے اسے بھی اس کی شق سمجھ لیجیے کہ دنیا میں مذہبی آزادی قائم رکھنے کے لیے بھی جنگ ناگزیر ہوتی ہے، اپنے مذہب کی آزادی نہیں، بلکہ جیسا کہ اسی سورہ الحج میں بتایا گیا تھا، کوئی بھی مذہب دنیا میں ہو، کوئی زبردست قوت اگر اس مذہب کو مٹانے کے لیے اٹھتی ہے، اس کی پرستش گاہوں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھتی ہے، ان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی مملکت اسلامیہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس مذہب کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترا۔ یعنی
اپنی جان دے کر وہ دوسرے مذاہب کی معبود اور پرستش گاہوں کو، معبود اور پرستش گاہیں تو قرآن نے سمجھانے کے لیے کہا، در حقیقت مقصد تو وہ مذہبی آزادی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تیسری ضرورت یا شک یا تقاضا جو ہے جنگ کرنے کا، یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ مذہب کی آزادی کی خاطر وہ یہ کہتا ہے، اور وہ مذاہب جن کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن کے ماننے والوں کو وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، ان مذاہب کے آزادی کی برقرار رکھنے کے لیے وہ مملکت اسلامیہ کا فریضہ قرار دیتا ہے کہ جانا پڑے تو وہ میدان جنگ میں بھی اس سے کرے گا۔ یہ تیسری چیز جو تھی، اس لیے میں نے اس پہ زور دے کے سمجھایا کہ آگے جو آیت آتی ہے جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے، اس کے ایک غلط مفہوم اور اس مفہوم کی بنا پر غلط ترجموں نے اس قسم کی ایک نقشہ اس قسم کا آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وہ واقعی ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کی تو کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے کہ جب انہیں قوت نصیب ہو تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے میں قرآن ہوتا ہے، اور ہر غیر مسلم کے سر پہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا اسلام لاؤ، اگر ایسی صورت نہیں ہے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا، اور اگر وہ اہل کتاب ہوں تو ان سے اتنی رعایت برتی جاتی ہے کہ وہ جزیہ دے کر ان کی حفاظت میں رہ سکتے، جزیہ ان کے اوپر آئے، یا اسلام لو یا جزیہ دو، اور یہ صرف کہتے ہیں اہل کتاب کے لیے ہے۔ یعنی اسلام لاؤ والی بات جو ہے وہ تو بغور شمشیر انہوں نے اپنے ہاں پہلے ہی رکھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں کس قدر ایک دوسرے سے متضاد ہیں کہ وہ یہ کہتا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا، مملکت اسلامیہ کا فریضہ یہ ہے کہ کسی اہل مذہب کی آزادی کے راستے میں کوئی شخص سنگے برا، کوئی قوم سنگے برا بن کے کھڑی ہو جائے تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم وہاں جا کر ان کی مذہب کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آؤ۔ اور دوسری طرف ان کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے انہی آیات کے اوپر کہ یہ صاحب تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہوتے، اگر وہ غیر اہل کتاب ہیں تو مسلمان نہ ہوں تو ان کا سر اڑا دیا جاتا تھا، اور اگر اہل کتاب ہیں تو کہا جاتا تھا جزیہ دو۔ اور پھر اس جزیہ کے متعلق جو حاشیہ آرائیاں آپ کے ہاں کی کتب احادیث اور کتب تاریخ میں اور کتب تفاسیر میں ہوئی ہیں، وہ ان سے، اور پھر فقہ کے مسائل اس کے اوپر جو متقرر ہوئے ہیں، جو بنائے گئے ہیں، ان سے تو واقعی وہ جتنے اعتراضات اورینٹلسٹ یا مستشرقین یا غیر مسلم کرتے ہیں، ان کی بنیاد ان کے اپنا تعصب نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے، تعصب تو ہوتا ہے، لیکن ان کے اعتراضات کی بنیادات آپ کے ہاں کے یہ مسائل ہیں جو آپ نے اس ضمن کے اندر اپنی کتابوں کے اندر رکھے ہیں۔ جزیے کا تو لفظ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ذہن میں آتا ہے کہ ساتھ بس وہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو جزیہ دو، یعنی گویا یہ ان کے غیر مسلم ہونے کی سزا تھی جو انہیں دی جاتی۔ یہ ہے تصور جزیہ۔ کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے مستشرقین کی یورپ سے نکلی، انہوں نے جزیے کے اس حصے کو ابھارا، اور آپ کے ہاں کی تفاسیر اور تاریخ کی روح سے انہوں نے اس چیز کو پیش کی کہ یہ تھا ان لوگوں کا اسلام کہ یا مسلمان ہو، اگر غیر اہل کتاب ہے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اہل کتاب ہے تو مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو۔ جزیہ ایک تاوان تھا جو ان کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ حقیقت سے کتنی دور تھی۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی ہو اور دوسری جگہ اس کے اختلاف اور تضاد کی گئی۔ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو کچھ اس نے کہا ہے دیگر مقامات میں ساتھ ملا کے دیکھیے کہ اس نے کیا کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ دو ہی آیتیں اگر یہ سامنے رکھ لی جائیں، ایک وہ آیت جو سورہ حج میں اس نے کہی ہے کہ اگر ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ ایسی قوم یا ملت یا امت یا مملکت نہ قائم ہوتی کہ جو
دوسروں کی تعدی اور ظلم ستم اور حد سے بڑھنے کی تجاوز کرنے کی قوتوں کو نہ روکے تو دنیا میں نہ یہودیوں کے سونے قائم رہتے، نہ عیسائیوں کے گرجے باقی رہتے، نہ مجوسیوں کے آتش کدے ہوتے، نہ ہندوؤں کے مندر ہوتے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں باقی رہتی، سب آ کے ڈھا جاتے۔ اور دوسری جگہ دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ یا تو مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اپنے غیر مسلم رہنے کا جرمانہ ادا کرو، جسے جزیہ کہا گیا ہے۔ دو باتیں متضاد میں ایک دوسرے۔ یہ کیا چیز؟ سورہ توبہ کی آیت 29 سے درس شروع ہوتا ہے، اور پہلی آیت یہ، پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا مشرکین سے جنگ۔ اب ہمارے ہاں مشرکین سے مراد لے لی دنیا کے تمام مشرک جہاں جہاں بھی ہیں، اور وہ مشرک تو قرآن کریم جتنے بھی غیر مذاہب غیر اسلام والے ہیں وہ سارے ہی وہ مشرک ہو چکے ہوئے ہیں۔ ابھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ وہ بھی شرک کرتے تھے، خدا کے ساتھ دوسروں کو ملاتے تھے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ دنیا میں جہاں جہاں مشرکین کو پاؤ وہاں ان سے جنگ کرو، اور جنگ کر کے یا ان کو قتل کرو یا ان کو کہو کہ اسلام لائیں، تو مشرکین کے متعلق تو وہ بات ہوگی۔ حالانکہ قرآن نے صرف اس زمانے کے وہ قریش، وہ عرب جو مشرکین کہلاتے تھے، مشرکین تھے، ان کو بھی ان کی شرک کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ نہیں کی ہے، غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تم مدینے میں آ گئے ہجرت کر کے، مکہ چھوڑ بھی آئے ہو، پھر بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے، 1000 کا لشکر جرات لے کر تمہاری اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئی۔ وہ ان مشرکین کا ذکر ہے۔ اس سے مراد ہی اسلام کے وہ مخالفین ہیں جو اس زمانے میں سامنے تھے۔ ان کی دو شکیں تھیں، یا تو وہ یہود و نصارہ تھے، ان کو اہل کتاب کہتے تھے، یا یہ غیر اہل کتاب تھے جن کو مشرکین کہا جاتا تھا۔ تو جنگ کی پہلی شکل تو ان کے ساتھ رہی۔ میں نے بتایا تھا کہ سال 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد 8 ہجری تک انہی مشرکین عرب سے، انہی مخالفین سے مسلسل متواتر یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو اسی ڈیٹ سے مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ یہ جو تھے جنہیں مشرکین کہا گیا ہے، یعنی عرب کے مخالفین کہ جو اس پہ بھی راضی نہیں تھے کہ یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے جو مدینے چلے گئے وہاں بھی امن سے رہیں، وہ در حقیقت اس نئے نظام کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ نیا نظام متشکل ہو جائے کسی طرح سے، تو انہوں نے وہاں بھی آ کے چڑھائی کی۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد ان کی مخالفت اور مخاصمت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن مدینے میں اور ان دوسرے علاقوں کے اندر یہودی بستے تھے، عیسائی بھی بستے تھے۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی سلطنت تو اس زمانے کی رومن امپائر کا وہ حصہ جو اس طرف مشرق کی طرف تھا، جسے بازنطینی حکومت کہتے ہیں، وہ ان علاقوں کے ساتھ ملتی تھی۔ ایک طرف ایران کی مملکت کی سرحدیں تھیں، دوسری طرف رومن امپائر یا بازنطینی امپائر کی سرحدیں ان کے ساتھ ملتی تھیں۔ یہ دونوں مملکتیں جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں ایک نئی مملکت قائم ہو گئی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اب میں نے بتایا تھا کہ عرب میں اس سے پیشتر کوئی مملکت تھی ہی نہیں، یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں ایک منظم مملکت کی شکل میں پہلے اسلام لایا ہے، تو ایک مملکت قائم ہوئی عرب کے اندر، اور بڑی طاقتور مملکت۔ مملکت کی طاقت تو انہیں اتنا زیادہ خائف نہ کرتی، یہ مملکت جس قسم کا انسانیت ساز نظام قائم کر رہی تھی اس سے انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ ان کا نظام تو خالصتاً ملوکیت اور سرمایہ داری کے نظام پر متفرع تھا۔ دونوں ہی مملکتیں، ایران اور بازنطینی مملکت، بڑی پرانی تہذیبیں ان کے ہاں تھیں، لیکن وہ تہذیبیں ان کے ہاں کی ملوکیت بادشاہت پر تھی اور نظام سرمایہ داری پر تھی۔ غلامی ان کے ہاں عام تھی۔ استبداد کی کیفیت یہ تھی کہ حقوق جو تھے وہ کسی انسان کے تسلیم ہی نہیں کیے جاتے تھے،
بادشاہ وہ خدا کی طرف سے اپنے حقوق لے کر آتا تھا اور اس کی گویا پرستش کی جاتی تھی. باقی جتنی رعایا تھی ان تمام کی کیفیت، ان تمام کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھی. یہ کیفیت تھی ان دونوں مملکتوں. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے قیصر اور کسریٰ کو اور مخوقس کو، تو اس میں ان کے مذہب کے متعلق بات نہیں کی تھی کہ اگر تم اپنا مذہب نہ چھوڑو گے تو یاد رکھو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ان سے کہا گیا یہ تھا کہ تمہارے کاشتکاروں اور کسانوں کے اوپر جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں وہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکے ہوئے ہیں. ان غریبوں، مظلوموں اور کمزوروں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. تم ان مظالم کو روکو، اور اگر تم نے ان کے مظالم کو نہ روکا تو پھر اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا. 4 سطروں کی یہ چٹھی ہے جو آج بھی موجود نظر آتی ہے. یعنی اس میں آپ دیکھتے ہیں مذہب کی کوئی بات نہیں. انہیں یہ بھی نہیں کہا گیا. یہ ٹھیک ہے اسلام کی دعوت تو عام دی جاتی تھی، لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان نہ ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری مملکت پہ حملہ کر دیں گے. کہا یہ تھا کہ تمہارے کاشتکاروں، کسانوں، غریبوں، مظلوموں کے اوپر جو ظلم اور استبداد ہو رہا ہے اگر اس سے تم باز نہ آئے تو پھر بہرحال ان کی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا پڑے گا. تو یہ 2 مملکتیں اتنی عظیم الشان اور اپنی طاقت میں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل ناجائز سمجھا کہ یہ عرب مٹھی بھر جنہیں وہ اپنے کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ آج ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. یا آج کی اصطلاح میں تو یہ وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں یہ دخل اندازی کر رہے ہیں. یہاں تو انٹرنل اور ایکسٹرنل کا سوال نہیں. یہاں تو انسانیت پوری ایک برادری تھی، اور اس برادری میں کسی فرد پر کسی جگہ بھی اگر ظلم ہوتا تھا تو یہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ مظلوم کی مدافعت کے لیے اٹھیں. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مملکت بھی قائم ہوئی اور ان کا نظام بھی قائم ہو رہا ہے، جس نظام کے اندر پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ غلامی ختم کر دی. اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز ان مملکتوں کے لیے جن کا سارا نظام غلاموں کے سر پہ چلتا تھا، اور آپ نے تاریخ تو جنہوں نے پڑھی ہے انہیں تو معلوم ہوگا، ورنہ کم از کم یہ جو سنیما میں بعض فلم آیا کرتی ہیں رومن کے زمانے کی، اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. اب ایک نیا نظام قائم ہوتا ہے جو پوری غلامی کو ختم کر دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ان 2 ہمسایہ مملکتوں پر کیا پڑنا تھا. یہاں غلاموں کی وہی حالت تھی اور غلام اس طرح سے ان کے معاشی اور معاشرتی نظام کا جز بنے ہوئے تھے. یقیناً وہاں کے وہ جب لوگ دیکھتے کہ ساتھ ہی ایک مملکت ہے جہاں کے پوری آزادی حاصل ہو رہی ہے ان لوگوں کو، وہ یا تو وہاں ریوولٹ کر دیتے، وہاں سرکشی اختیار کرتے، یا وہاں سے بھاگ کے یہاں آ جاتے. اس زمانے میں تو غلام بھاگ کے دوسری جگہ جا نہیں سکتا تھا کہ باہر زمینوں کے رکھتے ہیں آسمان پیدا، یہاں جائیں گے وہاں غلامی موجود ہے، اس لیے وہ وہیں زندگی بسر کرتا تھا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہمسایہ میں ہی ایک ایسا نظام ہے، اور نظام بھی مملکت کا ہے جہاں غلامی کو ختم کیا جاتا ہے اور غلامی کو پورا درجہ انسانیت کا غلاموں کو دیا جاتا ہے، یقیناً وہ لوگ اگر وہاں سرکشی نہ بھی کریں گے یہاں آ جائیں گے. جن مملکتوں کو یہ معلوم ہو وہاں کے کاشتکاروں اور کسانوں کو کہ جاگیرداری کا نظام ختم کیا جاتا ہے، وہاں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو اچک کر لے جا نہیں سکتا. تو فرمائیے کہ یا تو وہ یہ چیز دیکھ کے یہ نیا نظام، اس سے پیشتر تو وہ ان کے سمجھ میں نہیں آنے دیتے تھے کہ کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. وہ مطمئن کرے آتے تھے کہ ہر جگہ یہی نظام ہے، اس لیے وہ اپنی قسمت پر شاکر جسے کہتے ہیں، ان کی یہ کیفیت تھی. لیکن اگر یہ ان کو نامعلوم ہو جائے کہ ایک نیا نظام ایسا ہے جس میں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو غصب نہیں کر سکتا، اور وہ نظام ایک مملکت کا ہے جو ایسے مظلوموں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، تو اگر وہ اپنے ہاں سرکشی اختیار نہ کرتے وہاں سے ادھر چلے آتے. جن نظاموں کو یہ معلوم ہو کہ ملوکیت محض ایک افسانہ تھی، بادشاہ ہمارے جیسا ایک انسان ہوتا ہے، اسے کوئی خدائی حقوق حاصل نہیں ہوتے، بلکہ بادشاہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، ہم اپنے
معاشرے کے انتظام کے لیے اپنی مشاورت سے جس شخص کو اپنا سربراہ مقرر کر لے، جیسے قافلے کا قافلہ سالار ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں نظم و نسق ہوتا ہے، اور وہ نظم و نسق ایک غیر متبدل قاعدے اور قانون کے تابع سر انجام دیتا ہے۔ جنہیں یہ معلوم ہو جائے یقیناً وہ اپنے یہاں ریوولٹ کریں گے، ریوولٹ نہیں کریں گے تو بہرحال ادھر آ جائیں گے۔ عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب اس مملکت کا ٹکراؤ کن مملکتوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ ٹکراؤ کیوں ہو رہا۔ یہاں تو ذہن میں یہی ہے نا کہ عرب میں انہوں نے مملکت قائم کی اور پھر وہ جو حوث جوڑ عرضی جسے کہتے ہیں، دوسروں کی مملکتوں اور زمینوں کو اپنے مملکت میں داخل کرنا، اس کے لیے ایک طرف انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، دوسری طرف بازنطائن امپائر کے یہ شام اور عراق اور یہ وہ فلسطین وغیرہ کے علاقے تھے اور مصر کے علاقے تھے، ان کو فتح کر لیا۔ وہ یہ علاقے فتح کرنا جو تھا یہی بتایا جا رہا ہے تھا، اور اسی کو یہ بڑے فخر اور وہ ناز کر بیان کرتے ہیں دنیا کے سامنے کے ساتھ، یہ دیکھیے اتنے سے عرصے میں انہوں نے اتنی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے اسے اپنی مملکت کا حصہ بنا دیا۔ بات یہ نہیں تھی عزیزان میں، وہ تو نظام تھے جس نظام کے ساتھ دوسرا نظام ٹکراتا تھا۔ دعوت ان کو یہ دی جاتی تھی کہ اپنے غلط نظام کو تم بدل دو، انسانیت کے اوپر جو مظالم تمہارے ہاں ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دو، ہمیں تمہارے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا تعلق ہی نہیں۔ اور مذہب کی تو میں نے جیسا عرض کیا ہے، یہ قرآن کے احکام کی روح سے یہ اس کا فریضہ ان کا یہ تھا کہ دنیا کے ہر مذہب کی حفاظت کریں۔ اسے ذہن میں رکھیے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ اور یہ جو غلط نظام ہم نے کہا ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی ایڈمنسٹریشن مشینری جو تھی کہ تم ایسے کیوں چلاتے ہو، ایسے کیوں نہیں چلاتے، جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا سیکریٹریٹ اس قسم کا کیوں ہے، ہماری طرح کا کیوں نہیں۔ تو سوال نظام کا نہیں تھا، سوال تو اس اصول کا تھا، اس بنیادوں کا تھا، اور بنیادیں وہ تھیں کہ جس میں جہاں ہر انسان کو انسانیت کا مقام ملتا تھا وہاں کسی کو انسانیت کا مقام ملتا نہیں۔ اب فتح مکہ کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ عرب کے اندر جتنے مخالفین تھے وہ جو چند قبائل کے جنہوں نے اس کے بعد کچھ تھوڑی سی بغاوت اور سرکشی کی تھی، عرب کی اندرونی مخالفت جو تھی اس نئے نظام کی وہ ختم ہو گئی۔ کسی کو زبردستی اس نظام میں شامل نہیں کیا گیا کہ یہ تو اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف۔ یہ مخالفت ختم ہوئی تو اب یہ لوگ، میں نے کہا ہے کہ اب ان میں یہودی بستے تھے، عیسائی بھی بستے تھے۔ یہ اندرون ملک جو عیسائی بستے تھے ان کی کوئی خاص قوت نہیں، عیسائیوں کی قوت تو وہی بازنطینی امپائر جو تھی، البتہ یہودیوں کی تو کوئی اپنی مملکت تھی نہیں، ان کی تو کوئی سلطنت قائم ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو تاریخ میں جب سے یہ وہاں سے نکلے ہیں یروشلم سے، اس کے بعد وانڈرنگ کیوں تھے، پہلی مرتبہ آپ کی ذلت اور نسبت کے تصدق میں ان کو ایک مملکت ملی ہے۔ یہودیوں کی مملکت تو تھی نہیں، لیکن ان کا انداز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس ملک میں بھی یہ رہے وہاں خود ایک منظم طریقے سے رہے، اور ان کی تنظیم نسل کے اوپر۔ یہ مذہب یہودیت جو ہے یہ تبلیغ کا مذہب نہیں، غیر بنی اسرائیلی یہودی مذہب میں آ ہی نہیں سکتا، اور بنی اسرائیل کی ایک نسل ہے، نسلی اعتبار سے یہ ایک تنظیم ان کی ہوتی تھی کہ غیر بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل جب تک وہ بنی اسرائیل رہتا ہے ان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ ایک تنظیم کی شکل ان کی ہوتی تھی۔ اور شروع سے ان کا انداز یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جہاں بھی رہے ہیں وہاں کے مالی نظام کے اوپر ان کا قبضہ رہا، وہاں کے فائنانسز کو ہمیشہ یہ کنٹرول کرتے تھے۔ مدینے میں یہ تھے، وہاں بھی ان کا سارا جتنا مالی نظام تھا وہ ان کے قبضے میں تھا۔ اس زمانے میں کم از کم ہتھیار تو ہر ایک کے پاس ہوتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے،
وہاں عام طور پر لوٹ مار ہوتی رہتی تھی، اس کی حفاظت کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے قلعے بھی بنانے پڑتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مملکت قائم ہوئی ہے، یہ جو یہودی نظام ہے سرمایہ داری کا، اس کو تو یہ جب بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دیتی تھی، اور جب یہ اتنی دور ان مملکتوں کو لکھتی تھی کہ تمہارے ہاں یہ نظام نہیں رہے گا، تو مدینے میں بسنے والے یہودیوں کے اس نظام کو یہ کیسے باقی رہنے دیتی؟ اسلامی مملکت کے اندر بسنے والے جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے تابع زندگی بسر کر سکتے ہیں، مذہب کی آزادی تو ان کو پوری حاصل ہوتی ہے، لیکن کوئی نظام جو اس سلطنت کے، اس مملکت کے نظام کے الرغم ہو، اس سے متصادم ہو، اسے تو بہرحال وہاں نہیں رہنے دیا جا سکتا نا۔ یہ تو مملکت کے اندر ایک دوسری مملکت قائم کرنے کے مرادف ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ یہودی جو تھے ان سے کہا گیا، اور یہ تو اپنے اس نظام کو چھوڑنے والے نہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس مخالفت میں پہلی چیز تو یہ کی گئی کہ ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ وہاں سے باہر دوسری جگہ خیبر میں چلے گئے۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کمزور جن کی جو سلطنتیں قوت کے زور پر سلطنتیں نہیں بناتے، وہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بازنطینی امپائر اور ایرانین پرشین امپائر یہ دونوں اس نئے نظام کے خلاف ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ اندر ساز باز شروع کی، سازشیں شروع کی۔ اسلامی مملکت اسے تو نہیں برداشت کر سکتی، لہذا اب خطاب ان کی طرف آتا ہے۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ جو میں نے کہا ہے، اس آیت کے متعلق جس میں جزیہ کا ذکر آیا ہے، اس کے متعلق ہمارے ہاں کی خود تاریخ و تفاسیر میں ایسی ایک وحشتناک شکل سامنے کر دی ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمارے ہاں مغرب کے اورینٹلسٹ نے ایسی ایسی عمارتیں قائم کی ہے کہ یہ اسلام ایک عجیب قسم کا وحشت، بربریت، ظلم، استبداد کا مذہب بن کے دکھائی دیتا ہے۔ تو کیفیت یہ تھی کہ ادھر اندرون ملک یہ یہودیوں کی سازش تھی، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ مملکت کے سرحدوں کے اوپر بازنطینی امپائر تھی، وہ عیسائیوں کی سلطنت تھی، انہیں بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اب جو اہل کتاب کا ذکر آئے گا قرآن میں تو اس سے یہ مراد ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا مذہب عیسائی یا یہودیت تھا، بلکہ یہ کہ یہ خود اس نظام کی، اس مملکت کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہ گروہ دوسرا سامنے آتا ہے، اس میں یہاں کے یہودی بھی شامل تھے، رومن بازنطینی امپائر کے عیسائی بھی شامل تھے۔ انہیں پہلے سمجھایا گیا، یہ باز نہیں آئے، سازشیں کرتے رہے، لہذا ان کے متعلق پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ آیت ہمارے ساتھ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ وہ لوگ، اب یہ دیکھیے عام ترجمہ جس سے میں نے کہا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے دن پر، اور نہ ہی اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ اہل کتاب میں سے یہ لوگ جو نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے، اور نہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنگ کرو حتیٰ یہ تو جزیہ تھا کہ وہ جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور وہ پست ہو جائے تمہارے سامنے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں اس ترجمے سے بات یہ آتی ہے کہ جو اس دین کو قبول نہیں کر رہے ان کے خلاف جنگ کرو، کہاں کہ وہ جزیہ دیں۔ وہ ان کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ، بنیاد اس ترجمے کی روح سے، اور اس ترجمے پر یا جو تفاسیر کی روح سے یہ ترجمہ ہوا ہے ان تفاسیر میں، بنیاد یہ یہاں سے سمجھ میں آئی کہ یہ اس دین کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے ان کے خلاف جنگ کرو۔ رعایت ان کے ساتھ اتنی برتو کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو رہنے، دین اختیار نہیں کرتے تو جنگ کرو، اور جنگ کرنے کے بعد صرف پیسے لو ان سے، یعنی پھر وہاں نہیں دین کی بات ہے،
یا تو سیدھی سی بات یہ کرو کہ دین اختیار نہیں کرتے، جنگ کرو طاقت سے کہ یہ تمہارا دین اختیار نہ کر لیں، نہ، یعنی مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ ان سے تو کوئی پیسے لینے مقصد تھے، تمہارا دین اختیار نہیں کرتے، ان کے خلاف جنگ کرو، اور اگر یہ پیسے دے دیں تو پھر ان کو وہم صاغرون، میں بتاؤں گا تفسیر میں ان کا ہے کہ ان کو 500 جوتے مار کے اور جانے دیا کرو، اور کیا کرو سو تو ہے، دیکھ رہے ہیں ابھی گانے میں وہ دین جو انسانیت کی اخبار کبرا کو لے کے دنیا میں آیا ہے، ان آیتوں کی ان تفسیروں سے اور ان کی روح سے، ان تراجم سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے، یعنی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کانسیپٹس ہیں، یہ تصورات ہیں جو اس نے دیے ہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے وہی محاورہ عرب اس زمانے کے عربی بھی، اور قرآن کریم کے اوپر ایک سارے قرآن کے بجات وقت نگاہ، کہاں اس نے کیا کہا، یہ جو چیز ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے خدا اور آخرت سے، وہ فوراً اس کی تردید کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اہل کتاب دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ مانے یا آخرت پہ ایمان نہ رکھے۔ کنٹینیوٹی آف لائف جسے آپ کہتے ہیں، تسلسل حیات، مرنے کے بعد کی زندگی، اور یہاں تو اہل کتاب سے مراد اولاً یہودی اور نصرانی ہے، یہ دونوں خدا کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی ایمان رکھتے تھے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہی ایسی ہوگی جس کے خلاف چیلنج لیا جا سکتا کہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ، اس کے متعلق قرآن کریم نے خود واضح کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ خدا پر ایمان یا آخرت پر ایمان جو ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے تصور اور اپنے اپنی ذہنیت کے مطابق جس طرح سے جی چاہے کوئی خدا کو مان لے تو اس کو خدا پہ ایمان کہا جائے گا، کہ یہ سوال ہی نہیں۔ خدا پر وہ ایمان کہ جیسا وہ ہے، آخرت پر وہ ایمان کہ جس اصول کے لیے وہ تصور دیا گیا ہے اس اصول کو ایمان۔ یہودیوں کا ایمان اگلی آیت میں تو بتا دیا۔ یعنی عجیب و غریب چیز ہے قرآن کی کہ یہاں یہ بات جو تھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات اٹھتی تھی، وہ تو قرآن دینے والا علام الغیوب ہے، اسے تو ہمارے ذہنوں کا پتہ تھا۔ اگلی ہی آیت میں یہ کہہ دیا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس اعتراض کا جواب کہاں کیسے آ گیا ساتھ ہی، حالانکہ آیت جو رب سی نظر آتی ہے کہ سوال جنگ کا پیدا ہو رہا ہے، بات آگے آ رہی ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، مسیح کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ ہے۔ جنگ کا مسئلہ یہ بیچ میں ان کی عقیدے کی بات کیسے آ گئی؟ اس لیے گئی کہ چیلنج یہ کیا تھا کہ یہ نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دو لفظوں میں بات سمجھائی کہ بتائیے کہ جن کے یہ عقائد ہوں کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانے، وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانے، اور اس کے بعد کہیں ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا خدا پہ اسی کو ایمان کہا جائے گا؟ دنیا میں سوائے چند داریوں کے خدا کو تو ہر ایک مانتا ہے، اور قرآن تمام خدا کو ماننے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ خدا کو مانو، اور اہل کتاب کو تو خاص طور پہ ان کے متعلق تو یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ خدا کو مانو، کیا بات، اس نے خود یہ واضح کر دیا نا 2/137 2/137 وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ اس انداز کے مطابق خدا کو مانے جس انداز و تصور کو خدا نے خود اپنی کتاب میں بتایا ہے، اور تم اس کے مطابق خدا کو مانتے ہیں، تب سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق تو ساری دنیا خدا کو مان رہی ہے۔ اب یہ جو چیز ہوئی کہ صاحب واہ تمہاری اپنا بانڈا اسلام دیا گیا تو جی جس طرح ایسی کہنے اس طرح خدا نے منو، وہ کہتا یہ بات نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ خدا کے متعلق جو تصور ہے وہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو تصور خود خدا اپنے متعلق دے۔ ذہن انسانی خدا کے متعلق صحیح تصور پیدا کر ہی نہیں سکتا، کوئی محدود کسی بامحدود کے متعلق صحیح کانسیپٹ دے ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام نے آ کے خدا کا صحیح تصور دیا، لیکن ان کی کوئی کتاب جو ان کے خدا نے ان کے پیغمبر کو دی تھی دنیا میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہیں رہی۔
اور یہ جو محرف کتابیں ہیں سب سے پہلے ان کے اندر جو تعریف ہوئی ہے وہ خدا کے تصور کے متعلق ہوئی. آپ دیکھیے میری کتاب مذاہب عالم کی مبینہ آسمانی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے میں نے تمام دنیا کے اہل مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا وقت میں تعریف دی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے پہلی چیز جس کے اوپر وہاں رد پڑتی ہے خدا کے تصور کی اوپر پڑتی ہے. عجیب و غریب قسم کا تصور خدا کا ملتا ہوتی. تو گویا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں جو خدا کی طرف سے ملی تھی اور ہم اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں خدا پہ، ان کی کتابوں کے اندر جو خدا کا تصور ملتا ہے وہی خدا کا تصور نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے اندر خدا نے خود اپنا تصور دیا اور قرآن محفوظ ہے حرفن حرفن لفظن لفظن. اور اگلی بات یہ کہ اس آسمان کے نیچے اب خدا کی کتاب صرف قرآن ہے جو محفوظ ہے، کوئی دوسری کتاب محفوظ نہیں، لہذا خدا کا وہی تصور سے ہی تصور ہو سکتا ہے جو قرآن نے دیا ہے. یہ کوئی دھاندلی کی بات نہیں ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ان مذاہب کے ماننے والے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں وہ نہیں ہیں، یہ تاریخ خدا وہ خود اعتراف کرتے ہیں. میری اس کتاب میں یہ چیز ملے گی آپ. یہ وجہ ہے جو قرآن نے یہ کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جیسے تم ایمان لاتے. تم ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان، بلکہ وہ جس طرح سے قرآن نے بتایا ہے. اب تو خود مسلمانوں کا ایمان جو ہے خدا کے متعلق وہ ان سے بدتر ہو چکا ہوا جیسا کہ قرآن نے بتایا. اور ایمان بالآخرت ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر تو ایمان ان کا ہے. ایمان کیا ہے؟ یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ جنت میں سوائے بنی اسرائیل کے دوسرا جا ہی نہیں سکتا، یعنی زندگی کے تسلسل کو تو ایمان ہے، جا ہی نہیں سکتا. عیسائیوں کا ایمان یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کے کفارہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ ہے ان کا تصور. باقی مذاہب کی بات میں نہیں کر رہا، بات دوسری طرف چلی جائے گی. ورنہ میں بتاتا کہ جو مانتے ہیں تسلسل حیات کو وہ آخرت کے متعلق کیا تصور رکھتے ہیں. یہ دو تو ہمارے سامنے ہے نا. قرآن کریم نے آ کے یہ بات بتائی کہ سوال ہی نہیں نہ یہود کا یا نہ نصارہ کا، نہ بنی اسرائیل کا نہ غیر بنی اسرائیل کا. سوال یہاں مقاصد عمل کا. انسانی اعمال اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں. صحیح اعمال وہ اپنا خوشگوار نتیجہ اور تعمیری پیدا کرتے ہیں، غلط اعمال تقریبی نتیجہ پیدا کرتے ہیں. ان اعمال کے نتائج اس زندگی کے اندر بھی برآمد ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں برآمد نہیں ہوتے، مرتب تو وہ ہو چکے ہوتے ہیں انسان کے قلب و ضمیر پر. وہ محسوس شکل کے اندر یہاں اگر سامنے نہیں آتے تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی. سامنے نہیں آتے یا انسان یہاں کسی نہ کسی طرح سے تدبیر کر کے سوسائٹی کی گرفت میں نہیں آتا، قانون کی زد میں نہیں آتا، نہ آئے زندگی یہاں تو ختم نہیں ہو جاتی. یہ اشتہاری ملزم یہاں کا بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا نا کہ ہم مر جائیں گے. وہ کہتا ہے مرنے کے بعد بھی کہاں سے چھوٹ جاؤ گے، مملکت ہماری خدا کی ہے، اس میں تم رہو گے، پکڑے جاؤ گے. تمہارے ہر عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا. یہاں کی زندگی میں اگر وہ نہیں آیا تو اس کے بعد آ کر رہے گا. اس میں نہ کسی مسلمان کی شرط ہے، نہ یہودی یا نصارہ کی، سوال ہی نہیں ہوتا. یہ ہے ایمان بالآخرت قرآن کی روح سے. اور یہ ایمان بالآخرت دنیا میں کوئی مذہب بھی نہیں ہے جو رکھتا ہے. وہاں کچھ نہ کچھ دے کے چھوٹ جانا، کسی نہ کسی سفارش سے چھوٹ جانا، ہر مذہب میں یہ ہے. اور یہ اس بنیاد کے خلاف ہے. اس لیے ان مذاہب کو جو ایمان بالآخرت ہے وہ اسے ایمان بالآخرت مانتا نہیں. اور اس لیے اس نے کہا ہے 110 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا يُؤْمِنُونَ وَيُؤْمِنُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس سے پیش کر یہ یہود نصارے وغیرہ تمام کا ذکر آ رہا ہے، انبیاء صادقہ کا ذکر آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھیں جیسے کہ تم رکھتے ہو
یعنی قرآن کے مطابق، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح ایمان ہے۔ لہذا جب ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ نہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ، تو یہ مانے اس کے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان ان سے تم بذریعہ شمشیر منواؤ، ایمان تو زبردستی لایا ہی نہیں جا سکتا، یہ متضاد چیز ہے۔ اگر اور اس کے روٹ کے معنوں میں نہ بھی جائیے، الف میم نون پہ تو آپ آئیں گے امن پہ، یہ تو حالت امن نہیں لایا جا سکتا ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ اور اگر شمشیر سر پہ ہو تو پھر آپ حالت امن پہ ہیں، یہ تو دل اور دماغ کے پورے سکون اور رضامندی سے لایا جا سکتا ہے۔ ایمان کے معنی کنوکشن کے ہیں، وہ شمشیر کی زبردستی تو ایک طرف رہا، آپ زبردستی دلال کی روح سے بھی کسی کو نہیں ڈال کر سکتے، آپ تقلیداً بھی کسی کو نہیں یہ منوا سکتے، وہ تو خود دلیل و برہان کی روح پر جس کے دل اور دماغ میں بات پھوکے گی اس کا نام ایمان ہوگا۔ بات وہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگرچہ یہ ایمان آخرت اور ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ چیز بھی نہیں ہے۔ چلیے، یعنی یہ بات ان کے متعلق کہی گئی ہے کہ یہ ان کا ایمان بھی ایمان نہیں ہے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ اور رسول، اب اگلی بات آ گئی کہ جو اللہ رسول نے حرام قرار دیا یہ اسے حرام نہیں قرار دیتے، یہ تو پھر مذہب کے اندر دخل اندازی ہو گئی۔ مثلا اگر وہ عیسائی خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، تمہارے ہاں یہ حرام ہے، تو کیا یہ ان کے خلاف جرم ہو جائے گا کہ دیکھو خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو الگ ہی کھانے پہ تو سور کھانے ہیں اپنا کھانے، وہی چیز غلط مفہوم کانسیپٹ پورا، اس کے معنی حرام ہے، جس کے معنی واجب ہو، تو واجب قرار دینا کسی چیز کا۔ مملکت اسلامیہ کے اندر رہتے ہیں اور مملکت کے اندر رہنے والے شہریوں کے ذمے جو کچھ واجب قرار دیتی ہے یہ مملکت وہ بھی ادا نہیں کرتی۔ مملکت کے اندر پرامن شہری رہنے کی دو شرطیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے قانون کی اطاعت کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ جو واجبات اس کے ہوں ان کو ادا کیا جائے۔ ایک تو اس میں سے تساہل اور تغافل ہے یا ایڈیشن کی بات ہے، ذرا سی 420 کی۔ ایک یہ چیز ہے کہ اللہ رحم یہ کہا جائے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو کہ یہ واجب ہے۔ وہ جو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بعض قبائل نے یہ کہا تھا، وہ جو کہتے ہیں زکات نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی اور پھر ان کو مرتد قرار دیا، مرتد کی سزا قتل ہوئی، پھر مودودی صاحب نے کہہ دیا کہ سال بھر کا ہم نوٹس دیں گے، اس کے بعد سب کو قتل کر دیں گے۔ تماشا بنا ہوا ہے جی۔ وہ بات یہ تھی مملکت کے جو واجبات تھے، آج کی اصطلاح میں جسے ٹیکس کہتے ہیں، حالانکہ وہ ٹیکس نہیں ہے، اٹ از ناٹ ٹیکسیشن۔ مملکت کے واجبات کے متعلق یہ چیز کہ نہیں سر ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ واجب ہے، یہ سرکشی بغاوت ہو جاتی ہے۔ ولا یہ دینون دین الحق سے، یہ معنی نہیں ہے کہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، دانا یہ دینوں کے معنی اطاعت قبول کرنا ہے۔ یہ نظام جو پھر حقیقت قائم ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس میں مملکت کے اندر رہتے ہیں لیکن مملکت کے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے۔ تو ایک مملکت کے اندر اس قسم کی آبادی، یہاں سوال ان کے مذہب کا نہیں ہے، میں بھی بات کروں، مملکت کے اندر رہنے والی آبادی وہ مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو، اگر وہ مملکت کے واجبات کے خلاف سرکشی اختیار کرتی کہ نہیں صاحب ہم تو دیں گے ہی نہیں، تو یہ تو یہود و نصارہ تھے۔ ابھی بات آ گئی نا سامنے کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے ان قبائل نے جو ان کے اندر تھا ان کہا کہ جو سینٹر کا ڈیو ہے، یاد رکھیے یہ جو کہتے ہیں نا زکات نہیں دی تھی انہوں نے، یہ زکات اگر آپ کے ہاں والی ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مملکت اس میں انٹرفیئر کرے، یعنی اپنے طور پہ آپ 2.5% اس کو حساب کر لیجئے تو پھر انہیں فقیرانوں کے زیادہ کے قومیانوں بن گئے تو مملکت داری کی ہے۔ یہ جو آپ انگریزوں کے زمانے میں بھی دیتے تھے، ہندوؤں کے زمانے میں وہاں بھی دے رہے ہیں، یہاں بھی اسلامی مملکت کے نہ ہونے کے باوجود زکات دینے والے دے ہی رہے ہیں، یہ نہیں مطلب ہے اس کا۔ اس کے معنی ہے مملکت کے ڈیوز، واجبات مملکت کے، انہوں نے واجبات سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے وہ جو
یہ جو وہ کوئی لاتا نہیں ہے صحیح پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو عزیزان علم سامنے. مملکت نے کہا یہ تھا کہ یہ جو ڈیوز ہیں یہ سینٹرل بجٹ کے ہیں، یہ مرکزی بجٹ کے ہیں. یہ جو مختلف علاقے تھے ان کے ہاں جتنا بھی نظم و نسق ہو رہا تھا اس کی ذمہ داری جو تھی مرکز کی تھی. وہ آج کی طرح سے یہ پروونشل اٹانومی اور خود مختاریاں جس سے یہ ساری مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں یہ نہیں نظام تھا، نہ نظام ہے یہ اسلامی. وہ یہ چیز تھی کہ جو سینٹر نے پروویژن کی ہے کہ یہ ڈیوز سینٹر میں آنے چاہیے وہ سینٹر کے بیت المال میں جمع ہو، یہاں بھیجے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو ڈیوز ہے سینٹر بھی تو وہاں سے پھر ہمارے لیے بھیج کے یا ہمیں اس کا اختیار دے کے ہمارے اوپر ہی صرف کرتا ہے. وہ کہتے تھے ہم اپنے آپ ہی اس کو صرف کر لیں. یہ تھی ساری بات. انہوں نے کہا کہ غلط، یہ سینٹر کی سوورینٹی کے خلاف ہے جو کچھ تم کہتے. ہم نہیں سینکشن کریں، سینکشن سینٹر کریں، سینٹر کا بھی سینٹر میں آنا چاہیے. تو یہ تو مسلمان تھے، اور اگر اس مملکت میں رہتے ہوئے یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں کہ نہیں صاحب ہم مملکت کے ڈیوز بھی نہیں دیں گے، اس کے قوانین میں سے جس قانون کو جی چاہے گا مانیں گے، جس قانون کو جی چاہے گا نہیں مانیں گے، مملکت کام نہیں کرتا ہے. کہا انہیں سمجھائیے کہ مملکت کے اندر رہنا ہے تو یہ حیثیت تمہاری جو ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں یا تو یہ چیز ہے کہ جو ڈیوز ہوں ان کو ادا کرو اور جو قوانین پبلک لاز ہوں جو سب پہ منطبق ہوتے ہیں ان کی ہدایت کرو. ٹھیک ہے، تو رمن شاریوں کی رہو، مذہب میں تو ہم تمہارے دخل نہیں دیتے. اگر وہ اس چیز کے اوپر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اگر یہ جنگ پہ اترتی ہے تو جنگ بھی کرو اس مسئلے کے اوپر. مملکت کے اندر اس قسم کی آبادی کو رہنے نہیں دیا جا سکتا. مملکت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. جنگ کرنے کی ضرورت ہے تو جنگ بھی کرو. جنگ کرنے کے بعد اب وہ آ گئی حتیٰ جو تو جزیت یدم وہم صابرون. یہ جزیہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں وہ بات آئی کہ صاحب یہ کیا تھا. جنگ کرو، ہم صابرون یہ سرنڈر کریں. یہ جو ہے نا کہ یہ پست اور ذلیل ہو جائیں. عزیزان من کسی انسان کے متعلق یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ ذلیل ہو جائے انسانیت کی ذلت. اسلام اسی تصور کو مٹانے کے لیے ہے. ہم صابرون کے یہ معنی نہیں. یہ تو کاف میں رے کے مقابل میں سوال غائم رہ آیا ہے. وہ اس کے معنی ہوتا سرکشی اختیار کرنا. انہوں نے سرکشی اختیار کی تھی، یہ اس کو چھوڑ کے سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے، جنگ ختم. اب اس کے بعد کیا صورت ہو ایک اور نقشہ اس نے دیا ہے. ہماری مملکت کے اندر رہیں، ہم ان کی جان، مال، عزت، آبرو، مذہب کی حفاظت کے ذمہ دار. آپ کو پتا انہیں اہل الذمہ یا ذمہ کہا جاتا. اب ہمارے ہاں تو بس ذمہ کا لفظ آیا نہیں تو سامنے آیا نہیں کہ ہاں صاحب یہ وہاں رہنے والے غیر مسلم جو تھے ان کو مار مار کے ذمہ بنا لیتے. تو ذمہ کے معنی جن کا ذمہ لیا ہوا ہو. تمہاری ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذمہ ہمارے لیے. تم یہی کہتے ہو نا کہ صاحب ہمیں قلعوں میں رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط رکھنے چاہیے، منظم رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. کہا کہ تمہاری حفاظت ہم کریں گے. ان تمام چیزوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی. ٹھیک. یہ جو مملکت کے اندر مسلم آبادی ہے ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ جتنا بھی کسی کی ضرورت سے زیادہ سارے کا سارا مملکت کی تعلیم میں آ جاتا ہے. پھر ان لوگوں کو جنگ میں بھی جانا پڑتا. اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو اسلامی اساکر اور جلوس اور فوجیں جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گی. تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ہم تمہیں فوج میں بھی بھرتی نہیں ہونے کی ضرورت کریں گے. جنگ کی بات بھی تمہاری نہیں ہوگی. یہ جو چیز ہے کہ کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد نہیں رہے گا، یہ لاز تم پر بھی نہیں منظور ہوگا.
حفاظت تمہاری ہم کریں گے. اس حفاظت کے بدلے میں جیسے چوکیدار کو تنخواہ دی جاتی ہے اس حفاظت کے بدلے میں ہم تم سے یہ لیں گے. اور یہ بھی حقیقت میں کوئی اتنا مال نہیں جو ہم تم سے لیتے ہیں. یہ تو سمبل ہے اس چیز کا کہ تم واقعی ہماری حفاظت میں ہو اور تم اس اپنی پوزیشن کو قبول کرتے. جزیے کا لفظی یہ جزا سے ہے جس کے معنی بدلے کے ہیں، تو یہ اس کے بدلے میں ہے. یہ لفظی معنی خود بتا رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. چڑی ہماری تحقیق کے ساتھ وہ ایران کے اندر یہ جو تھا گیباز ایک لفظ تھا اس کے معرب بنایا گیا یہ جزیہ. یہ بالکل غلط ہے. اس کا روٹ موجود ہے عربی زبان میں، بدلے میں کوئی چیز لینا. ہم نے جو ذمہ لیا ہے تمہاری حفاظت کا، ہر شے کی حفاظت کا، اس کے بدلے میں ہم تم سے یہ ایک تھوڑی سی رقم لیں گے. رقم کیا لیتے تھے صاحب؟ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو لیتے تھے 12 روپے سال. بچے مستثنا، عورتیں، بوڑھے، بیمار، اپاہج، معذور، بیکار، یہ ان کے مذہبی پیشوا وغیرہ یہ سارے اس میں سے ایگزام. تو وہ قریباً وہ آبادی کہ جسے آپ سمجھیں کہ وہ فوج میں جانے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں فوج کی خدمت ان کے اوپر لازمی نہیں تھی. میں کہتا ہوں صرف اس کے بدلے میں یہ صرف ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 12 روپے ہے، منیمم 3 روپے تک بھی تھا سال کا. مملکت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ان سے یہ لے. ان یدن قرآن ہے عزیزان، کیا بات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہا اپنے ہاتھ سے یہ دیں، یہ اپنے ہاتھ سے کیا دیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے دیجیے، وہ کہتا ہے جتنا مرضی لا دے. وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے ہاتھ نہ دے. آپ دیکھیے اس میں کتنا فرق پڑتا ہے. اس میں رضامندی شامل ہو جاتی ہے. یعنی وہ اتنا استبداد بھی، اتنی زیادتی کو بھی قرآن نے نہیں گوارا کیا ہے کہ یہ چیز تم سے زبردستی لی جائے گی. اس چیز کے اوپر بھی رضامند تم اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ صورت بھی تمہیں گوارا نہیں ہے اس کے بعد چاہتے ہو ہم تمہیں جہاں بھی سمجھتے ہو تم حفاظت میں رہ سکتے ہو، ہم اپنی حفاظت میں تمہیں وہاں پہنچا دیں گے. اپنی رضامندی سے یہ دو. یہ ہے جزیہ عزیزہ نما. یہ ہے ان اہل کتاب کے خلاف جنگ کی اجازت، جسے یہ بنایا گیا ہے کہ شمشیر پھرتے ہوتی تھی یا مسلمان ہو یا جزیہ قبول کرے. لیکن میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہ ان کا قصور نہیں. ٹھیک ہے ان کے ہاں بعض متصل بھی ہیں، لیکن جو متصل نہیں بھی ہیں آپ کے ہاں جب وہ تفاسیر اور روایات میں وہ چیزیں دیکھیں گے اور پھر مسائل دیکھیں گے جزیہ کے متعلق تو اس کے بعد وہ کچھ وہ کہیں گے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس کے خلاف تو ایک شور بلند ہو جاتا ہے کتاب. دیکھیے اسلام کے خلاف کیا کہتا ہے. اور جن کتابوں کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جہاں سے لے کے وہ یہ کرتے ہیں اس کے ختم شریف آپ کے ہاں ہوتے ہیں اور اس کا تقدس آپ کے ہاں ہوتا ہے، وہ آپ کے درسوں میں شامل ہوتی ہے. سب یہ کہتی ہے آپ لوگوں یہ ہے وہ جزیہ. تو میں نے کہا کہ یہ دوسری صورت ہے جسے اہل کتاب کے خلاف جنگ کی بات کہی جاتی ہے. آگے وہ بات آگی جو میں نے ابھی کی کہ نہ خدا پہ ان کا ایمان ہے نہ آخرت کا ایمان. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ان کی کیفیت خدا پہ ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ یہودی جو ہے وہ عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز محل نظر رہی اور موضوع بھی رہی بحث و نظر کا. ہم نے یہ کہہ دیا کہ عزیر بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے ہیں. عزیر تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، حضرت جو ہے عزیر پھر اس کو کہا جاتا ہے.
یہ بات تو لمبی ہو جائے گی کہ ان کے ہاں عزیر کی شخصیت کیا آتی ہے، وہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی افسانوی کی شخصیت ہے۔ بابل کی اسیری کے بعد قریب 80 سال کے بعد جب یہ وہاں سے آئے ہیں تو بخت نصر نے تو ان کے یروشلم کو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ لگا دی، ان سب کو غلام بنا کے دے دیا تھا، اور ان کی ساری کتابوں کو اس نے طلب کر دیا تھا۔ بابل کی اسیری کے زمانے میں یہودیوں کے پاس کتب تورات میں سے تورات کی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، جسے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد عتیق کہتے ہیں نا، تمام انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کا مجموعہ اسے تورات کہتے ہیں، یاد ہوتی ہے۔ تو تورات کا کوئی مجموعہ ان کے پاس باقی نہیں رہا تھا، اس نے سب طلب کر دیا۔ وہاں یہ گئے 100 سال 80 90 سال تک قریباً وہاں رہے، ان کی زبان بھی بدل گئی تھی۔ اس کے بعد جب ذوالقرنین نے ان کو وہاں سے رہائی دلائی اور پھر یہ واپس آئے، جب یہی کیا فیصلہ جسے کہتے ہیں، تو ان کے پاس کتاب ہی کوئی نہیں۔ تو ان کے ہاں جو لکھا ہے کہ پھر یہ تورات کس طرح سے مرتب اور مدون ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک معمول من اللہ آیا، اس نے آ کے یہ کہا کہ میرے گرد گرد بیٹھ جاؤ لکھنے والے، پتہ نہیں 40 یا کتنے لکھنے والے اس نے بٹھا لیے، اور وہ ایک پیالہ پیے جاتا تھا اور اس میں مدہوش ہو جاتا تھا، اور اس مدہوشی کے عالم میں وہ بولتا جاتا تھا اور یہ لکھتے جاتے تھے۔ کسی میں ہے 3 دن میں، کسی میں ہے 7 دن میں، کسی میں ہے 40 دن میں، بہرحال اس کیفیت میں وہ بولتا چلا گیا، وہ لکھتے چلے گئے، اور اثر نو تورات مرتب۔ تو ہمیں بہرحال اس سے بات کرنے کی میں کیا یہ رہا تھا کہ عزیر اس کا نام ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، بات کسی اور کرتے۔ یہ عزیر جو ہے یہ حقیقت میں یہ مصریوں کے ہاں ان کا ایک دیوتا تھا، آسیرس جس کو کہتے ہیں، وہ افسائی آ رہی ہے، اس کی وہ پرستش کرتے۔ یہ آسیرس جو ہے وہاں کا، وہی عربی زبان میں آ کے عزیر ہوا۔ مصر میں یہ یہودی جو تھے یہ بھی اس آسیرس کی پرستش کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب قرآن کریم میں ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کرا کے سینا میں لے آئے، ان وادیوں سے گزر گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ ایک بت کی پرستش کر رہا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو پکڑ کے کہا تھا کہ ہمیں بھی بنوا دو تم اس قسم۔ تو گویا بت پرستی ان کے رگ و پے میں حلول کر چکی ہوئی تھی۔ یہ بت پرستی جو تھی یہ وہی بت تھا جو مصریوں کا معبود آسیرس تھا، یہ یہودی اس کی پرستش کرتے تھے، اور آسیرس کے متعلق مصریوں کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یہی عقیدہ ان یہودیوں کا بھی تھا۔ اس کے بعد یہ یہودی متبع بھی ان کے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، لیکن تو رام جاندہ ہی جاندہ ہے، رحیم وقت ہی لڑتا ہے۔ یہ جب جس وقت پھر یہ اپنے پرانے عقائد پہ آئے ہیں تو یہی جو عقیدے تھے وہی بت پرستی کے عقیدے وہ سارے ان کے اندر ہوتا رہے۔ ان کے ہاں پھر وہ تھا ایک طبقہ جو اسی طرح سے اس آسیرس کو کہتا تھا کہ وہ ہم اس کی عبادت تو آپ پرستش تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ خدا کا بیٹا تو تھا نا۔ یہ تصور ان کے ہاں موجود، تاریخ اس کی شہادت ہے۔ نظر آتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت ان کے اندر یہ چیز وہ موجود تھی، اور اسی لیے اس زمانے کے یہودیوں نے اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ یہ آپ ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اور عیسائیوں کے متعلق کہ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ تو عیسائی جو ہے ہر سے نہیں میرا مراد، ان کے یہاں کچھ ہیں ایسے فرقے کے جو نہیں مانتے، لیکن عیسائیت کا سواد اعظم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ تو کہا ان کے خدا ماننے کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ انہیں بیٹا مان رہے ہیں خدا۔ زیادہ کا قولہم بافواہہم، کیا بات کہہ دی ہے۔ ترجمے میں تو یہی آئے گا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ بات تو ہر ایک منہ سے ہوتی ہے، یہ منہ کی بات کیا بات ہے؟ اگلے 4 لفظوں نے بات کر دی۔ ایک بات تو وہ ہے کہ جو آپ
خود اپنے قلب و دماغ کی رضامندی سکون سے خود دلائل و براہین کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچیں اور پھر وہ بات کریں تو وہ آپ کے قلب و دماغ کی بات ہوگی جس کا اظہار صرف آپ کی زبان سے ہوگا، اور ایک وہ باتیں ہوں گی جو آپ تقریباً دوسروں سے سنیں اور ان کو دوہرا دیں، اس میں آپ کے اپنے دل و دماغ کی دلیل و برہان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سنی ہوئی بات کو زبان سے دوہراتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک لفظ میں کہ یہ باتیں جتنی یہ کرتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس لیے کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پیشتر جو لوگ کفر کے مشرق کے متبع تھے ان کے ہاں کے یہ عقیدے تھے، اور انہی عقیدوں کو انہوں نے تقریباً لے کے اور باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، غور کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے۔ یہ دیکھیے من قبلوں کی بات نے واضح کر دیا کہ یہودیوں کا عزیر جو تھا وہ ان کے ہاں کا کوئی عزیر نہیں ہے، ان سے پہلے مصریوں کے ہاں، اور مصری تو ان سے بہت پہلے کے اسے مانتے تھے، ان کے ہاں کا ہے۔ یہ جو عیسائیوں کے ہاں یہ مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، یہ بھی ان کے ہاں کا عقیدہ نہیں ہے۔ عجیب بات عزیزاں نے من قرآن کریم کی، میں نے کہا ہے نا کہ اس کے کسی لفظ کو بھی ان کو یوں نہ آگے گزر جائیے۔ یہ اللہ جینا کفروا من قبل قرآن نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے یہ، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ یہ ان کے اپنے ہاں کا عقیدہ نہیں ہے، مستعار لیا ہوا انہوں نے دوسروں سے، اور مستعار ان سے لیا ہے کہ اس سے پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ حقیقت جدید اب یہ ہے، عیسائیت کا یہ جو عقیدہ ہے، جن باپ کے پیدا ہونا قواری کے بطن سے، خدا کا بیٹا ہونا، آسمان پہ چلے جانا، مجوسیت میں میتھرا کے متعلق یہ تینوں عقیدے وہاں موجود ہیں ان کے، میتھرا یا میتھرا جس کو یہ کہتے ہیں، MIT یا چارے زرتشت مذہب کا، ویسے تو وہ یہ مانتے ہیں حضرت زرتشت تو سب سے پہلا پیغمبر، لیکن وہ جو عظیم شخصیت ان کے ہاں ذہن میں ان کے ہے زرتشتیوں کی، وہ میسرا ہے، اور اس کے متعلق یہ چیز وہ مجوسی اس کے متعلق یہ مانتے جن باپ کے پیدا ہوئے، خدا کا بیٹا تھا، آسمان پہ چلا گیا، آخرت میں آئے گا، میں وہ آئے گا جیسے میں کہا کرتا ہوں آنے والا، تو وہ ہر ایک مانتا ہے نا آئے گا، ہر مذہب مانتا ہے، اور پھر یہ موجودہ مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں ہر مذہب والا کہتا ہے ہمارا وہ آئے گا، آ کے ہمارے مذہب کو ساری دنیا پہ غالب کرے گا، اور سب کہتے ہیں قرب قیامت میں وہ آئے گا۔ تو میں نے کیا بتایا کرتا ہوں کہ آپ سوچیے کہ یہودیوں کا آنے والا بھی آ جائے، عیسائیوں کا آنے والا آ جائے، بدھوں کا میترا آ جائے، ہندوؤں کا کلنکی اتار آ جائے، مجوسیوں کا، اور بدھوں کا تو بدھ آتا ہے، جینیوں کا اپنا آتا ہے، مجوسیوں کا یہ میترا آ جائے، یہ سارے آ جائیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کو غالب کرنا ہو، تو وہ جو کہتے ہیں نا قرب قیامت آ گئی، تو میں نے کہا تھا نا کہ جب یہ اتنے اتنے آخری آ جائیں اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مذہب کو غالب کرنے کے لیے تو قیامتیں آ گئی تھے، وہ بھی ابھی اور قیامت کی ہوئی ہے کائنات کے مناظرے مباحثہ ہی مان نہیں آگے، وہ جو آگے آخری قوت والا ہے تو ہر ایک نہ تو کوشش یہ کرے کہ میرا مذہب جو ہے وہ غالب آگے جناب، تو ہم نے 5 7 10 کٹھے گڑے ہوئے تو ابھی آپ ہم سے کہتے چلا ہوا تو پہلا پہلا ابھی جیسے ہوں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، کتنی عظیم چیز قرآن کیا گیا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہاں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اس سے پیشتر جو کفر کرنے والے تھے یہ ان کے ہاں کے عقائد تھے، ان کو وقتوں کی کیفیت یہ ہے کہ طوطے کی طرح دہرائے چلے جاتے، کہہ چلے جاتے، کبھی تھوڑا ہو تو سوچتے نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، قاتل ہم اللہ ہو اللہ جو بکم وہ عجیب یہ عربی زبان میں یہ کہا کرتے کہ وہ خدا نے غارت کرے، مخالفت بھی قرآن کرتا ہے تو آپ دیکھیے گالی نہیں دیتا ہے، یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے، اللہ غارت کرے اللہ یہ حکومت، وہ یہ کدھر بہتے چلے جا رہے ہیں، وہ گالی سمجھ کے نہیں آ رہی ہے، میں بتا کیوں ماریے گئی یہ ہے جو وہ کہہ رہا، تو انہوں نے پوچھو اللہ تو ہم کو عارض کرے تو ابھی ہم بتا کیوں ماریے گئی ہیں، اس سے بیشتر ان لوگوں کے یہ عقائد باطلہ ان کے ہاں موجود تھے، تم تو غیر سمجھے سوچے ہوئے اپنے پیغمبروں کو متعلق یہ باتیں کہنے شروع کرتے، تو خدا تمہیں غارت کرے تو تمہاری اگر سمجھ کو کیا ہو گیا، کہاں بہتے چلے جا رہے ہو، کہاں بہتے چلے جا رہے ہو۔
کہا یہ عوام جو ہیں یہ باتیں ان میں کیسے آ گئی یہ جو عام کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ عوام بیچاروں کا کیا ہے، یہ ان کی تو اپنی بات ہوتے ہی نہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کے یہ جو پروہت ہیں، یہ احبار اور رہبان دونوں قرآن اس میں لے آئے عزیز علماء۔ احبار علماء کو کہتے ہیں، احبار مشائخ کو کہتے ہیں، صاحبان شریعت اور ارباب طریقت دونوں آ گئے۔ صوفیوں میں آپ کے ہاں کہ یہ پیر آ گئے اور ادھر مولوی صاحب آ گئے۔ کہتا ہے کہ یہ عوام بیچارے ہیں، یہ جو کہتے رہتے ہیں یہ ان کا دوش نہیں ہے کچھ اتنا، وہ ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بجائے ان پیروں اور مولویوں کو ہی اپنا ارباب من دون اللہ، دون کے معنی بڑے ہی چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس میں خدا تک پہنچتے، انہوں نے خدا سے بڑے ہی ان کو کھڑا کر رکھا ہے اور وہ انہی کو اپنا خدا مان رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں وہی اپنا ان کا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو یہ ارباب ان کے علماء و احبار ہیں وہ اپنی بات یا خدا کی بات نہیں کہتے، پہلے سے غیر مذاہب اور کفار کے عقائد جو متداول چلے آ رہے ہیں انہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا، وہ تو یوں ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور ان کے عوام ان مولویوں اور پیروں کی تقلید کر رہے ہیں۔ کہتے یہ ان کا مطلب ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث ہے اور وہ صحیح نظر آ رہی ہے، بات بڑی عمدہ ہے وہ، کہ اس کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا یہودیوں نے بھی نصارہ نے بھی کہ ہم تو اپنے احبار و رہبان کو خدا نہیں مانتے۔ یہ کیسے کہہ دیا آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس حدیث میں یہ آتا ہے، دیکھا نا صحیح حدیث جو ہے وہ چمک تو خود بتا دیتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ کیا یہ کیفیت نہیں ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ حرام کہہ دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، جسے یہ حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال مان لیتے ہو؟ جی ہے تو یہ بات، یہی تو خدا بنا لینا ہے۔ کیا بات! اس ایک اتنے سے ٹکڑے میں عزیزان ایمان خدا اور بندہ کا تعلق جو ہے اسلام کی روح سے نکھار کے رکھ دیا۔ ہمارا اس کا تعلق کوئی پرائیویٹ تعلق نہیں ہے، ذہنی تعلق نہیں ہے، نظری تعلق نہیں ہے، اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہاں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں۔ تعلق اس کا اور ہمارا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور قوانین جو ہیں ان کے تابع زندگی بسر کی جائے، ان کو حقیقت تسلیم کی جائے۔ تو خدا کا ماننا ہے، اس کے ماورا کسی اور کے احکام و قوانین کو تسلیم کیا جائے یہ شرک ہے، لا قانونیت کی زندگی بسر کی جائے تو یہ کفر۔ اور یہ چیز جب انہوں نے کہی کہ ہم تو ان کے خدا نہیں مانتے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے کس چیز کو حرام اور حلال قرار دیا ہے؟ جسے یہ حرام کہتے ہیں تم انہیں حرام تصور کر لیتے ہو، جسے یہ حلال کہتے ہیں تم اسے حلال۔ کیا بات نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کو تو خدا بنا لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے ارباب مذہب شریعت اور اصحاب طریقت دونوں اس قسم کے آیتوں بھی پڑھتے ہیں، ان حدیثوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور کیفیت آپ کے ہاں یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ تو یہ 4 چیزیں تھیں، اور ان کے ہاں فقہ میں آپ دیکھیے تو فرشتوں پہ فرشتے چلی جاتی ہیں، حرام یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، سب چلا جا رہا ہے، اور وہ سب آپ کے یہاں حرام تسلیم کی جاتی۔ کیا یہ وہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ عزیزان مان، بنیادی چیز جو ہے دین کی وہ کہ وہ انسان کی آزادی کو محفوظ رکھتا ہے۔ صرف اتنی سی پابندی وہ عائد کرتا ہے جتنی سی پابندی ایک بچیوں پہ ہم عائد کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ ابدی پابندیاں، بس اتنی ہی پابندی ہے۔ لیکن کسی چیز کے متعلق کسی ایک انسان کا یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے حرام ہے، کروڑوں انسانوں کی آزادی کو طلب کر لیا اس نے۔ یہ اتھارٹی صرف خدا کو حاصل ہے، کسی انسان کو حاصل نہیں، کسی کا نام تو آزادی، کسی مملکت کو حاصل نہیں، کسی قانون ساز ادارے کو حاصل نہیں، کسی فرد کو حاصل نہیں، کسی پیر کو حاصل نہیں، ولی کو حاصل نہیں، عالم کو حاصل نہیں، اور ختم نبوت ہو گئی، نبی آنا نہیں، اب کسی نبی کو بھی حاصل نہیں، نبی کو آنا نہیں، خدا نے عرض کیا۔
کتنی بڑی آزادی کی ضمانت دی تھی، اور کس طرح سے ہم نے ان تمام زنجیروں کو جس کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے تھے، میزبانی عقیدت سے ان ٹکڑوں کو اکٹھے کیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے پھر اپنے یہاں پہن لیا، جکڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اور رو بھی رہے ہیں اور ان کی جرم کو اور مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فرشتے حرام و حلال کی آپ کے یہاں، وہ بات تو یوں ہی مذاق کی سی ہے لیکن ہے بڑی گہری۔ نظام وطن کے یہاں مہاراجا سر کرشن پرساد اچھا عالم آدمی تھا، وزیر اعظم، اور وہ نظام کی ریاست جو تھی ہندوستان بھر کے بڑے بڑے یہ علماء اور ادباء اور یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، ان کے یہاں سے وظائف ملتے تھے ان کو، تو عام طور پہ بیک وقت وہاں ان کا عام طور پہ جم جگہ رہتا تھا۔ تو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے مہاراجا سر کرشن پرساد کے محل کے ایک کمرے میں اچھے اچھے بڑے بڑے کچھ علماء ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات کو ان میں ان کے یہاں تو بحثیں اس چیز پہ ہوتی ہیں، مسائل حیات سے ان کو تعلق ہی نہیں ہوتا، بحثیں ان کے یہاں صرف یہ حرام اور حلال، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں وہ سنتا رہا، آدھی رات تک یہ گناتے رہے، فرشتے گناتے رہے۔ اس کے بعد وہ آیا اور اس نے دروازہ کھول کے جھانک کے کہنے لگا یہ حرامی ہو، تمہارے یہاں کچھ حلال بھی ہے؟ یہ حرامیوں کا لفظ بڑا دلچسپ ہے، وہ آدھی رات تک وہ حرامی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ وہ عزیزان من قرآن میں آپ دیکھیے، یہ علماء اور مشائخ تو ایک طرف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز تھی جو ناگوار گزری ہوگی آپ کی طبیعت کی اوپر، آپ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ میں نہیں یہ کھاتا، لوگوں نے اس سے تصور کے لے لیا کہ یہ چیز جو حضور نے اپنے پہ اس کی ممانعت کر لی ہے یہ یقیناً پھر حرام ہوگی، یہ چیز جو ہے نہ کھانی چاہیے۔ یہ اتنی سی بات تھی، اس سے ہی آپ دیکھیے اس عالم الغیب کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ کسی رسول کا اتنا سا جو فعل ہے آنے والوں کے لیے وہی ایک قانون بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے تو اپنی ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، لیکن جب آنے والے یہ دیکھیں گے کہ حضور نے ساری عمر یہ ایک چیز نہیں کھائی تو وہ سمجھ لیں گے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یہ حرامی ہے۔ اس امکانی وجہ کی بنا پہ قرآن کریم میں یہ صورت کی ابتدا ہوئی، یا لینا جو حرم ما احل اللہ، رسول جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا تم اسے حرام کیسے قرار دیا؟ یہ ہے انسانی آزادی کی ضمانت کی کیفیت کی صاحب ادیگروں کی رسا، لیکن اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جب یہ احبار اور رہبان آئے تو انہوں نے فرشتے مقرر کر دی، علماء آئے تو انہوں نے تو بہرحال فرشتے ہی مقرر کی، کچھ تو چھوڑا۔ آپ کے یہاں کے احبار آئے اور باب طریقت آئے، انہوں نے کہا یہ ساری دنیا ہی قابل نفرت ہے، چل بھائی سیاپا مخالف ہاتھی میں ہودہ ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، خدا نے تو صرف اتنا سا ہی حکم دیا تھا۔ آپ یہ دیکھیے لِيَعْبُدُوا آیا جہاں، وہاں تھا اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ، انہوں نے خدا کے ناظرہ ان کو پکڑ لیا۔ یہ کہا کہ خدا نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ خدا واحد کے سوا، اب لِيَعْبُدُوا بات آئی، ترجمہ ہو گیا پرستش نہ کرو، کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ مسلمان مطمئن ہے کہ ہم تو نہ احبار و رہبان کی پرستش کرتے ہیں، اور جو کہا جائے کہ صاحب یہ آپ ان قبروں پہ جا جا کے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کی بھی پرستش نہیں کرتے ہیں، ان کو تو مقرر دین بارگاہ الہی کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ یعبدون کا کیا انہوں نے، اپنے مطلب کا بات کہیں نہ کہیں بگاڑ دی۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ ان کے حرام کیے ہوئے تو حرام، ان کے حلال کیے ہوئے حلال۔ یہ یعبدون ابدا کے تو مانا ہی ہے کسی کے معقومی اختیار کر لینا، کسی کے حکم کو مان لینا، کسی کے قانون کو مان لینا، کسی کی حکمرانی تصور کر۔ کہا خدا نے تو اس چیز کا حکم دیا تھا کہ ایک الہ واحد، ایک ہی سورن اتھارٹی ہو سکتی ہے کائنات کے اندر، اور وہ خدا، اس کے سوا کسی اور کی محکومی اختیاری نہ کرو۔ اس نے تو یہ تم سے کہا تھا، تم نے یہ کچھ کر لیا۔ لا الہ الا ہوا، پہلے کہا الہ واحد، ایک سورن اتھارٹی دو ہو نہیں سکتی۔ اس نے کہا کسی مملکت میں دو سورن اتھارٹی مان لیجیے، اور اس کے بعد دیکھیے اس مملکت کا حال کیا ہوتا ہے، قرآن میں ہے۔ تو کائنات میں اگر تم ایک کے علاوہ دو سورن اتھارٹیز مان لو
تو دیکھو کائنات میں ہوتا کیا. آپ نے غور کیا کہ جب اس کا ترجمہ پرستش اور الہ کا ترجمہ معبود ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا؟ اس نے کہا تھا کہ 2 الہ اگر کائنات میں ہو جائیں تو تحس نحس ہو جائے یہ سارا سلسلہ. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ 32 کروڑ دیوتا تو آپ کا یہ ہمسایہ مانتا ہے یہ بت پوجنے والا. 32 کروڑ نہ بھی مانے، بہرحال خدا کے علاوہ اتنے اور خدا اور ان کو معبود اور پرستش کرنے والے تو لوگ مانتے ہیں نا ان سب کو. اس کائنات کا کچھ بھی بگڑتا ہے؟ آپ دیکھیے وہ دعویٰ خدا کا کہ کائنات میں اگر 2 الہ ہو جائے تو کائنات کا سلسلہ تحس نحس ہو جائے. اگر الہ کے معنی اس قسم کا پرستش جس کی جائے، بت ہو یا کوئی انسان ہو، پرستش کی جائے جس کی، تو کائنات کا تو کچھ نہیں ملے. الہ کے معنی لیجیے جو بنیادی معنی عربی قاعدے سے قرآن کی روح سے صبر مدارک اقتدار والا جس کو حاصل ہے، جس کا قانون چلتا ہے. خارجی کائنات کے اندر آپ جو قانون فطرت اس نے بنا دیے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون اگر اس کے ساتھ ہوتی نا کائنات تحس نحس، تو اس کا قانون یہ کہتا کہ آگ جلائے گی، دوسرا وہ قانون کہتا نہیں جی یہ ٹھنڈک پہ جائے گی. تو دالا روٹیاں تھی بنا ایک کا چولہا وہ دال دکان کا دور کا چولہا ریفریجریٹر کا کام دوں گا تو برف بن رہی ہوئی ہے. کیوں جی ویسی ایسی ہے کہ ٹھنڈر آدمی پوری نہیں ہوگی تو کہنا جی بیٹا تو پوری نہیں ہوگا تو انتاب پڑے گا تو کیا کرسالے جو ہوگا. 2 قانون چلا دیجیے خارجی کائنات میں. اور عزیزان من خارجی کائنات کا فساد تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، انسانی دنیا کے اندر بھی اسی طرح سے فساد پیدا ہوتا ہے. ایک خدا کے قوانین کے علاوہ جب بھی آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا قانون ملائیں گے انسانی معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. یہ ٹکراؤ جو ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں. کہا کہ ہم نے کہا تھا لا الہ الا ہو، اور یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ عبادت یا الہ جو ہے اس کے معنی حکم سے ہیں. میں نے کیا ہے نا کہ کوئی ایک لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. یہ سب قرآن کریم کے اندر ہے. وقت ہو گیا ہے لیکن ایک ریفرنس تو آپ کو دوں گا. سورہ کاف 18، یہ سورہ کاف کی 18 کی ایک آیت ہے، آخری 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بتا کہ یہ تمہارا مطلب یہ مشرب یہ قانون تمہارے ہاں ہونا چاہیے. یہاں لفظ عبادت کہ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. میں نے لفظ وہی رہنے دیا ہے. اسی سورہ کہف میں ہی اس سے پہلے 26ویں آیت پھر ان لفظوں کو دوہرا لیجیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا 110 اور 26 میں خدا نے کہا ہے کہ خدا ولا یشرک فی حکم ہی احدا. تو عبادت کا ترجمہ قرآن نے خود کر دیا ہے. یہ حکم ہے. جب میں نے یہ کہا ہے کہ عبادت کے معنی مقبولیت کے عبادت کے معنی حکم ماننا ہے. قرآن کی 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک جگہ وہ لفظ عبادت لاتا ہے، دوسری جگہ لفظ حکم لاتا ہے. کہا کہ ہم نے تو کہا یہ تھا کہ خدا کے سوا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا حکم و قانون تم سے ملائے. سبحانہ عما یشرکون. جس کو بھی اس کے حکم کے ساتھ اس کے قانون کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے، بہت خوش. سورہ التوبہ کی ہم آیت 30 تک آج آ گئے. ویزا نے مان وقت ہو گیا ہے.